اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ کتاب ہے آج کی کتبے سے تراشی زندگی، صفحہ نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ انسانی تاریخ کا آج تک سب سے اہم موضوع زندگی اور موت رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بچپن زیست کی عمر کا بادشاہ ہوتا ہے، جہاں پاؤں پر ریت کے محل بنتے ہیں اور سپنوں میں پریاں اترتی ہیں۔ جوانی عمر کا مزدور ہوتا ہے، جس کی کمر پر مستقبل کے بوجھ کا بڑا سا تھیلا ہوتا ہے، جو سہم خوابوں، چھن جانے کے خوف اور تھکن سے بھرا ہوتا ہے۔ اور بڑھاپا کہانی کے انجام کی طرح ہوتا ہے، اچھا برا، جھوٹا سچا، لیکن سب سے بڑا سچ تو وقت ہے۔ وقت کی ناگن ڈستے وقت یہ نہیں دیکھتی وہ عام سا راہگیر ہے یا وقت کا نامور سپیرا۔ اسے سمے کی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے 31 برس ہو چکے تھے۔ آج میرے اندر قبر کی سی خاموشی تھی۔ آج رات دھرتی پر نہیں، میرے دل پر اتری تھی۔ رات کے اندر بڑے اسرار ہوتے ہیں۔ کربلا کی پیاس مجھے ایک راز بتا گئی تھی۔ شب کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، گوہر پرکھنے کے لیے چراغ بجھانا پڑتا ہے۔ رات ایک راز جانتی ہے، مخفی رہنے میں عافیت ہے۔ جو مکمل عیاں ہو گیا وہ فنا ہو گیا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ جو آنسو بھی سرے مژگان آتا ہے فنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فقیر چپ کی قبا اوڑے رکھتے ہیں۔ جینے کی روایت اور سانسوں کی رسم جاری ہے، اور ہم اپنے جسموں پر اپنی جانیں لاتے پھر رہے ہیں۔ شاید ہم لوگ زندگی کے ساتھ بیس بدل کر چل رہے ہیں، یا زیست ہمارے ساتھ بیس بدل کر رواں دواں ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس متلقہ کی سی ہو جاتی ہے، جو اپنے بے وفا اور بد تہذیب شوہر سے شدید نفرت کے باوجود اپنے ساس سسر کی محبت کو یاد کر کے روتی ہے۔ آپ نے کبھی اس لکڑ ہارے کا دکھ محسوس کیا ہے، جو بیک وقت بھوک کے خوف کے کرب اور سبز لکڑی کے عشق میں مبتلا ہو؟ مگر کیا کریں، اندھیری سیاہ بادلوں بھری راتوں میں بھی زیادہ دیکھنے کی شدید خواہش بھی تیسری آنکھ پیدا نہیں کر سکتی۔ شاید اس لیے کہ جس کا ماضی حال اور مستقبل مٹی کا ہے، وہ خدا بننا چاہتا ہے۔ جب اس کی رہائی میں کچھ دن باقی تھے، اس نے جیلر سے درخواست کی، میں نے بہت غور کیا ہے، میرے پاس اپنے نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، میں دنیا تو نہیں بدل سکتا، مگر میں اس بدبودار، خون خوار اور بے حس دنیا کو اپنے ہونے کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دو، مگر مجھے بس ایک بانسری لا دو۔ میں فطرت کے کانوں میں رس گھولنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کی بانسری کی دھن وقت کے دھول اڑاتے قافلے روک دیا کرتی تھی۔ اس کی انگلیوں کے پورے سے سروں کی آبشاریں پھوٹتی تھیں۔ بانسری کی لے سن کر اسیروں کے آنسو رہائی پانے لگتے تھے۔ سب زمانوں مکان سے آزاد ہو جاتے تھے۔ یہ وقت کا فلسفہ بھی عجیب ہے۔ وقت گھڑی ساز کے لیے سوئیوں کی ٹک ٹک کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر عاشق کے لیے محبوب کے ایک لمحے کے لیے دیدار میں پوری زندگی تھی۔ بانسری کی دھن کو مکمل کر کے وہ مسکراتا اور پھر قیدیوں کو دیکھ کر کہتا، ہجر اوڑھ کر وصل کے گیت گانا ہی زندگی ہے۔ جی ناظرین، آج کی قسط یہیں پر ختم ہوئی۔ یا حیو یا قیوم۔